کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وضو نہ ہو تو آیت الکرسی یا درود شریف پڑھنے سے گناہ ہو جاتا ہے؟ کیا واقعی بغیر وضو ذکر کرنے سے ثواب نہیں ملتا، یا یہ صرف ایک عام غلط فہمی ہے جو ہمیں اللہ کی یاد سے دور کر دیتی ہے؟ آج ہم ایک ایسے اہم مسئلے پر بات کرنے والے ہیں جس سے تقریباً ہر مسلمان روزانہ گزرتا ہے، لیکن صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے اکثر الجھن کا شکار رہتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج آپ کو وہ حقیقت معلوم ہونے والی ہے جو آپ کی عبادت کا انداز بدل سکتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو صحت، ایمان اور سکون والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم اور عام فہم مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں، ایسا مسئلہ جو تقریباً ہر مسلمان کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہم بغیر وضو کے قرآن پاک کی کچھ مخصوص آیات جیسے آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں قل، درود شریف اور دیگر وظائف پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ایسا کرنے سے ثواب ملتا ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں؟ انشاءاللہ آج ہم اس مسئلے کو آسان اور تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس پیغام کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ یہ آپ کی روزمرہ عبادت کے حوالے سے بہت سے ابہام دور کر دے گا۔ سب سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ اسلام میں تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار میں فرق ہے۔ تلاوت قرآن سے مراد قرآن مجید کو باقاعدہ پڑھنا ہے، جبکہ ذکر و اذکار میں وہ کلمات شامل ہوتے ہیں جو دعا، ورد یا اللہ کی یاد کے طور پر پڑھے جاتے ہیں۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، یعنی اگر کوئی شخص قرآن پاک کو چھو کر یا دیکھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو اسے اس کے لیے وضو کرنا لازم ہے، کیونکہ یہ اللہ کے کلام کی تعظیم کا حصہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص زبانی طور پر یعنی یاد سے آیات یا سورتیں پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں وضو شرط نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کو آیت الکرسی، آیت کریمہ یا چاروں قل یاد ہیں تو آپ انہیں بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اسی طرح درود شریف ایک عظیم عبادت ہے، اور اس کے لیے وضو شرط نہیں بلکہ مستحب ہے، یعنی اگر وضو ہو تو بہت بہتر، لیکن اگر وضو نہ بھی ہو تو درود پڑھنا بالکل جائز ہے اور اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن کی عظیم ترین آیات میں سے ایک ہے، اور آیت کریمہ
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مصیبتوں سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ بہت سے لوگ اپنے روزمرہ کاموں کے دوران، جیسے گھر کے کام کرتے ہوئے، سفر میں یا چلتے پھرتے ان کا ورد کرنا چاہتے ہیں۔ شریعت ہمیں اس کی مکمل اجازت دیتی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر ہر حال میں کرتے رہیں۔ اگر آپ باورچی خانے میں ہیں، بازار میں ہیں، سفر میں ہیں یا کسی کام میں مصروف ہیں اور اس وقت آپ باوضو نہیں ہیں، تب بھی آپ ان مبارک کلمات کو زبان سے ادا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ بہتر ہے کہ انسان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، بجائے اس کے کہ وہ فضول باتوں میں لگ جائے۔ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہی سبق ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر الہی کے لیے ہر وقت باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل چیز اللہ کی یاد ہے۔ البتہ یہاں ایک اہم بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں ہو، یعنی اس پر غسل فرض ہو گیا ہو، جیسے جنابت کی حالت یا خواتین کے لیے حیض و نفاس کی حالت، تو ایسی صورت میں قرآن کی تلاوت سے پرہیز کرنا چاہیے جب تک کہ غسل نہ کر لیا جائے۔ لیکن اس حالت میں بھی درود شریف، استغفار اور عام دعائیں پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر حال میں بندے کے لیے کھلی رہتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وضو نہیں ہوگا تو وظیفہ اثر نہیں کرے گا یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ اصل اثر انسان کے اخلاص، یقین اور توجہ پر ہوتا ہے۔ اگر دل سچا ہو تو اللہ تعالی بندے کے ذکر کو قبول فرماتا ہے، چاہے وہ باوضو ہو یا نہ ہو۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر اور ادب کے ساتھ ذکر کرنا زیادہ بہتر اور باعث برکت ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے وضو نہ ہو تو ذکر کو ہرگز نہ چھوڑیں، کیونکہ ذکر چھوڑ دینا وضو نہ ہونے سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے۔ آج کی مصروف زندگی میں ہم ہر وقت وضو کی حالت میں نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم یہ شرط لگا لیں کہ صرف باوضو ہو کر ہی ذکر کریں گے تو ہم اکثر وقت اللہ کی یاد سے غافل رہ جائیں گے۔ اس لیے بغیر وضو ذکر کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی آسانی اور رحمت ہے، تاکہ بندہ ہر وقت اپنے رب سے جڑا رہے۔ جب آپ بغیر وضو بھی درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں اور آپ پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں قل، درود شریف
اور دیگر مسنون دعائیں زبانی طور پر بغیر وضو پڑھنا بالکل جائز ہے اور اس پر ثواب بھی ملتا ہے۔ البتہ قرآن مجید کو چھونے یا دیکھ کر پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی موقع ملے باوضو رہیں، لیکن اگر وضو نہ ہو تو ذکر کو نہ چھوڑیں اور اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کی یاد سے آباد رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔